बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जहाँ अगले लाहेमल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ एक नई डेवलपमेंट हुई है और कशीदा सूरत हाल है। वहाँ बड़े खौफनाक इल्ज़ामात हैं। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब की एंट्री हुई है। एक ऐसे वक्त में जब सड़कों पर एहतजाज है, धरने हैं, शटर डाउन हड़ताल है और लॉकडाउन है, हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त रद्द अमल है। एक अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये मुतालबा किया है कि आप बीच में पड़ जाइए और मौलाना फजल रहमान साहब बाज़ाब्ता तौर पर सालिसी का किरदार अदा करें। ये अपील मौलाना फजल रहमान साहब से कर दी गई है। देखिए, ये सिर्फ एक सियासी खबर नहीं है, बल्कि इसके कई आइनी, तारीख़ी, सिफारती पहलू हैं। क्योंकि आज़ाद कश्मीर, हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, दुनिया की नज़र में मुतनाज़ ख़ित्ता है। बड़ी सियासी पेशरफ्त पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर इस पर नज़र रखी जाती है। आज इस पूरे मामले को अगर आप देखें, जब से ये शुरू हुआ है तब से अब तक, तो एक बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज लाहेमल देने की बात की जा रही है। और ऐसे में मौलाना फजल रहमान की एंट्री, क्या इससे वाकई कोई बड़ा फ़र्क पड़ सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस वक्त हुआ क्या है। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद ये बयान देकर बताया है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनके रहनुमा जिनमें सरदार उमर नज़ीर हैं, ख्वाजा महरान एडवोकेट हैं, शौकत नवाज़ मीर हैं, उन्होंने बाकायदा दस्तखत शुदा ख़त मौलाना साहब को भेजा है। ख़त में मौलाना फजल रहमान से ये दरख्वास्त की गई है कि वो हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान एक सालिस के तौर पर आ जाएं। बढ़ती हुई कशीदगी है, टेंशन है, ये टेंशन ख़त्म की जा सके। मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर और पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में ये किरदार कबूल कर लिया है। और साथ में मौलाना फजल रहमान साहब ने एक शर्त भी रख दी है। इस शर्त पर सोशल मीडिया पे बात हो रही थी कि गलत किया है, लेकिन सालिसी जो है ना, वो वक्त मांगती है। मौलाना साहब कहते हैं हुकूमत से राब्ते करना होंगे, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना होगा। इसलिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी सबसे पहले अपना धरना ख़त्म कर दे और ये जो मज़ीद लाहेमल का ऐलान होने जा रहा है, सख्त एहतजाजी इक़दामात, ये रोक दे, मुज़ाकरात का रास्ता खुल सके, इसकी जगह दें। और उन्होंने हुकूमत से और एक्शन कमेटी दोनों से रवैया नरम किया जाए, मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की जाए। इस बात की मौलाना फजल रहमान ने अपील की है। सवाल यह है कि आखिर एक्शन कमेटी ने मौलाना फजल रहमान साहब का इंतखाब ही क्यों किया, उन्हीं के पास क्यों गए? इसका जवाब इस वक्त जो बहरान है उसकी शिद्दत में छुपा हुआ है। क्योंकि धरना है, धरने का घेराव है, उसके बाद फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। ये जो तहरीक है, ये सिर्फ चंद अफराद या कोर कमेटी की तहरीक तो नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि पूरी कश्मीरी कौम की तहरीक है। और कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज़ मीर, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में बहुत जज्बाती अंदाज़ इख्तियार किया है। और इस जज्बाती अंदाज़ को इख्तियार करने के बाद वो ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम हम जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन अगर हमें शहीद भी कर दिया जाए, हमें जेलों में डाल दिया जाए, टॉर्चर सेल्स में डाल दिया जाए, तो भी ये तहरीक हर सूरत जारी रहनी चाहिए। ये शौकत नवाज़ मीर का पैगाम है। ये पैगाम क्या जाहिर करता है कि एक्शन कमेटी ख़ुद को इस वक्त शदीद रियासती दबाव बर्दाश्त कर रही है, ऐसे पिच कर रही है। और ये है सिचुएशन है, उनके सामने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। वो ये भी कहते हैं कि शौकत नवाज़ मीर के घर पर कार्रवाई हुई है, छापा मारा गया है। और एक्शन कमेटी ये कहती है कि उनके घर पर एक हमला किया गया है, उस हमले में सामान तोड़ा गया है, कुछ सामान आने वाले अपने साथ ले गए, बाज़ चीज़ें उठाकर उन्होंने दरिया में फेंक दी हैं। एक्शन कमेटी कहती है ये रियासत की तरफ से बहुत ही काबिल मुज़म्मत इक़दाम है। और हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? हुकूमत इस मामले पर एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती है। वो ये कहते हैं कि ये लोग, इनकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही हैं, ये किसी और के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी इसकी तहक़ीक़ात होनी है। एक्शन कमेटी ये कहती है कि इस वक्त उनके साथ जो रवैया है, वो रवैया बहुत बुरा है। उनको घेर लिया गया है, उनकी मीडिया कवरेज नहीं है, कौमी सतह के टेलीविज़न चैनल्स पर उनका मौक़िफ़, उनका एहतजाज, उनके अवामी इज्तिमात किसी को जगह नहीं मिल रही और उनके ख़िलाफ़ चीज़ें चलाई जा रही हैं। अब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों तक अपनी बात मुसलसल पहुंचाने पर मजबूर हैं।
دیکھیں ویسے یہ شکایت پاکستان میں نئی نہیں ہے، یہ اپوزیشن کو ہمیشہ شکایت رہی ہے، مختلف احتجاجی تحریکیں ہوں، وقتاً فوقتاً یہ موقف، یہ شکایت ان کی رہی ہے کہ ان کی سرگرمیوں کو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا وہ جگہ نہیں دیتا۔ ہاں، عمران خان صاحب کے دنوں میں یہ صورتحال مختلف تھی، میڈیا ادارے آج کل یہ کہتے ہیں کہ ادارتی پالیسی ہے ہماری، ہے قانونی تقاضے ہیں، ہمارے پاس جو دستیاب معلومات ہے اس کے مطابق ہم کوریج بھی کرتے ہیں۔ اچھا، نیوز میں کوریج نہیں ہوتی، ٹاک شوز میں ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی اب اس کے بعد کیا کرنے جا رہی ہے۔ ایکشن کمیٹی والوں کے جو تازہ ترین پیغامات ہیں ان کے مطابق مظفر آباد ڈویژن میں لاک ڈاؤن برقرار رکھا جائے، اس بات کی ان کی طرف سے اپیل کی گئی ہے۔ آج 23 جون کی کال پر مکمل عمل درآمد کی درخواست بھی کی گئی ہے، آج وہ لاہ عمل دینے جا رہے ہیں۔ ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ کا لاہ عمل اس کا اعلان آج کر دیا جائے گا، یعنی احتجاج ختم نہیں ہوگا، مزید اس کے سٹیپس یا اس کی مزید شکلیں کیا ہو سکتی ہیں یہ آج بتایا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر آپ بیچ میں ڈال رہے ہیں تو ان کی اپیل کے بعد ایکشن کمیٹی والے اپنے پروگرام میں کوئی تبدیلی کریں گے یا نہیں کریں گے، جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ اس پورے بحران کا جو بیک گراؤنڈر ہے اس کو اگر ریفریش کریں تو دیکھیے آزاد کشمیر میں کئی برسوں سے مہنگائی ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، ٹیکسز، گورننس، دیگر مسائل، ان پر احتجاج ہوتا رہا ہے۔ 2023 میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بن گئی، مختلف عوامی تنظیمیں انہوں نے مل کر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل اختیار کر لی اور پھر انہوں نے بھرپور احتجاج کیے۔ اب یہ ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ عام کشمیری شہری کے معاشی اور آئینی حقوق کی نمائندگی ہم کرتے ہیں، ہم میں سول سوسائٹی والے بھی ہیں، سیاسی جماعتوں والے بھی ہیں۔ دوسری طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ امن و امان برقرار رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، قانون کی عملداری ہماری ذمہ داری ہے، یہ احتجاج آئینی حدود کے اندر نہیں ہو رہا، یہ پرتشدد احتجاج ہے، اس کو حکومت ایک بار پھر انتشار کہہ رہی ہے۔ اس ٹینشن میں یہ جو موجودہ بحران ہے یہ بہت سنگین ہو گیا ہے۔ ایک بہت 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 اہم سوال، مولانا فضل الرحمان صاحب انہی کا انتخاب کیوں؟ دیکھیے اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت اپوزیشن کی ایک بڑی شخصیت ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کچھ اور جگہوں پر پھنسی ہوئی ہے اور ملک کی سیاست میں کئی ڈیکیڈز سے مولانا صاحب کا کردار بہت اہم ہے۔ کئی بار مولانا صاحب پاکستان کی پارلیمان کی جو کشمیر کمیٹی ہے اس کے چیئرمین رہ چکے ہیں، نون کی گورنمنٹ میں، پی پی کی گورنمنٹ میں، اور انہوں نے کشمیر کے معاملے پر مختلف بین الاقوامی بھی اور قومی فورمز بھی ان پر جو موقف ہے ریاست کا اس کی نمائندگی کی ہے۔ اس وجہ سے کشمیر کی سیاسی قیادت، کشمیر میں مذہبی حلقے، پاکستان میں مذہبی حلقے، ان سے مولانا صاحب کے روابط وسیع ہیں، مضبوط ہیں اور ان سے بھی روابط اچھے ہیں۔ یہی پس منظر شاید کشمیر ایکشن کمیٹی کو اس نتیجے پر لایا کہ اگر کوئی شخصیت حکومت اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان برج کر سکتی ہے فاصلہ تو وہ شخصیت ہو سکتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ کوئی باہر ہوتے لوگ تو کسی اور سے بھی بات ہو سکتی تھی۔ ایک اور پہلو بھی بہت بہت اہم ہے، آزاد کشمیر، دیکھیے ریاست آزاد کشمیر یہ عام صوبہ تو ہے نہیں، ایک ایسا ریجن جس کی آئینی اور سفارتی حیثیت پاکستان کے دیگر حصوں سے بالکل مختلف ہے۔ کشمیر کا معاملہ کئی ڈیکیڈز سے بین الاقوامی سطح پر حساس سمجھا جاتا ہے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک دیرینہ تنازع ہے۔ یہ اقوام متحدہ میں پلیبسائٹ کی بات ہو رہی، وہ ہوگا تو آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، گلگت بلتستان سب اس میں شامل ہوں گے۔ اب کشمیر کی یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کی وجہ سے یہ داخلی معاملہ تو رہا نہیں، اس پر بیرونی مبصرین اور عالمی حلقے نظر رکھے ہوئے ہیں، بھارت میں اس پر مسلسل کوریج ہو رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں وہاں کی اسٹیبلٹی، پولیٹیکل ڈائلاگ اور یہ جو ٹینشن ہے اس میں کمی ہو، یہ پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری رائے ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی انٹری اس بحران میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ بحران کم ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب کا صرف سیاسی قد کاٹ نہیں، کشمیر کے معاملے سے مولانا صاحب کی ایک دیرینہ وابستگی ہے۔ کئی مرتبہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں مولانا صاحب، اس لیے کشمیری قیادت بھی مولانا صاحب کو جانتی ہے۔ اسلام آباد کے طاقتور حلقے، پنڈی کے، ان کے ساتھ بھی مولانا صاحب کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔
اگر حکومت واقعی اس وقت مذاکرات چاہتی ہے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ، پنڈی میں بیٹھے ہوئے لوگ، جوائنٹ یہ جو ہائیبریڈ حکومت ہے یہ لوگ، تو مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاج کرنے والے اور ہائیبریڈ حکومت والے ان دونوں کے درمیان ایک قابل قبول پل بن سکتے ہیں. لیکن اگر دونوں اپنی اپنی جگہ اڑ جائیں، اپنے موقف پر سختی سے ڈٹ جائیں، تو پھر مولانا صاحب ثالث ہو یا کوئی اور شخصیت درمیان میں آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس وقت سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ طاقت کے بجائے بیٹھ کر بات کی جائے، مذاکرات کو موقع دیا جائے، کیونکہ آزاد کشمیر کی ایک حساس آئینی اور بین الاقوامی حیثیت ہے. اس کی وجہ سے طویل سیاسی عدم استحکام نہ صرف مقامی عوام ریاست آزاد کشمیر کے باسی بلکہ پاکستان کا جو سفارتی موقف ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسئلہ حل ہو، چیزیں بہتر ہوں. آنے والے چند دن اس بات کا تعین کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ثالثی یہ بحران کم کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں، کامیاب نہیں ہوئی ہیں کوششیں. یہ حکومت آزاد کشمیر والے، مذاکرات والے، یہ لوگ مل کر بیٹھے لیکن نتیجہ نہیں نکل سکا ہے. اب نکل پائے گا، مولانا صاحب کے بیچ میں آنے سے ہو سکتا ہے کچھ چینج آ جائے. تو دعا کرنی چاہیے کہ چیزیں بہتر ہوں، آمین. آخری چیز، آج مسعود پزشکیان صاحب ایران کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں. ہم اپنی خبروں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسلام آباد بند، ریڈ زون بند، یہ جو میٹرو ہے یہ بند، پبلک ٹرانسپورٹ بند، بس ٹرمینلز بند. اسلام آباد میں پہاڑوں پر جو لوگ سیر کرنے، واک کرنے جاتے ہیں، ٹریل، ٹریکس بند، مارکیٹس بند، سب کچھ بند کر دیا ہم نے. اور اسلام آباد میں جھنڈے پاکستان کے، ایران کے، خیر مقدمی بینرز، مختلف چیزیں یہ لگ گئی ہیں کہ ہمیں یہ چیز بہت بہتر کرنی ہے. آمین، بہتر کریں، اچھی بات ہے، نتھنگ لائک اٹ. لیکن کیا ہماری حکومت نے سیکھا؟ ہم گئے نا برجن اسٹاخ یا اسٹاخ، وہاں گئے سوئٹزرلینڈ میں، اور وہاں جا کے ہم نے کیا دیکھا؟ ہم موجود، قطر موجود، امریکہ موجود، ایران موجود، دنیا بھر کا میڈیا موجود. کیا بند کیا انہوں نے؟ دیکھیے، آپ تو اپنا ملک کھول کر، اپنی چیزیں باہیں پھیلا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہیں ہم، یہ ہمارا چہرہ ہے، دس از واٹ وی آر. اور ہم نے سب بند کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، سیکیورٹی ریزنز کے تحت چیزیں بہتر کی جاتی ہیں، ان کو سنبھالا جاتا ہے. میری رائے میں بند نہیں کیا جاتا. مہمانوں کو آپ اپنا گھر دکھاتے ہیں، یہ نہیں کرتے آپ کے سب بند کر دیں گے، آئیں یہاں بیٹھ جائیں. تو دس کوڈ ہیو بین ہینڈلڈ ان اے بیٹر وے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.